ایک سوال جو 1400 سال پہلے مکہ کی گلیوں میں گونجا تھا، ایک سوال جس نے قریش کے سرداروں کو ہلا دیا تھا، اگر انسان مٹی بن جائے تو کیا وہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر ایک رات مکہ کی خاموش فضا میں قرآن کی ایک سورہ نازل ہوئی، ایک ایسی سورہ جو انسان کو اس کے انجام سے روبرو کرنے والی تھی۔ القیامت۔ أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة۔ یہ واقعہ اس دور کا ہے جب مکہ عرب کا سب سے طاقتور تجارتی مرکز تھا۔ کعبہ کے گرد بت کھڑے تھے اور قریش کے سردار اپنی قدرت اور مال پر فخر کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ موت سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ ان کا کہنا تھا جب انسان مٹی بن جاتا ہے، اس کی ہڈیاں بکھر جاتی ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو؟ لیکن اسی مکہ میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کرنا شروع کیا، اور قرآن کا پیغام سیدھا تھا۔ ایک دن ایسا آئے گا جب انسان کو اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے مکہ کی ایک رات ایک زبردست سورہ نازل ہوئی، سورہ القیامہ۔ یہ سورہ صرف ایک پیغام نہیں تھی، یہ قریش کے تکبر کو چیلنج کرنے والی آواز تھی۔ تم نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، ہم مٹی بن جائیں گے اور پھر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کیا بات کرتے ہو؟ آپ کو کیا معلوم؟ یقین کرو، یہ کلام لوگوں کو متاثر کر رہا ہے، بس جادو ہے۔ مگر اگر وہ سچ کہہ رہا ہو، قیامت! میں کہتا ہوں کوئی قیامت نہیں ہوگی۔ دیکھو یہ کیسی بات کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ قریش کے سردار ہنس رہے تھے، مگر انہیں پتہ نہیں تھا کہ قرآن کا جواب ان کی سوچ سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ ایک سورہ جو انسان کو اس کی اصل حقیقت یاد دلانے والی تھی، سورہ القیامہ۔ سن رہے ہو؟ یہ کلام دل کو ہلا رہا ہے۔ شاید سچ ہے جو وہ کہتا ہے۔ یہ سب جادو ہے، ہم لوگوں کو ڈرا نہیں سکتا۔ ابو جہل، غصہ کرنا بیکار ہے، لوگ سن رہے ہیں اور کچھ لوگ تو دل سے سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہم ان لوگوں کو روکیں گے، مجھے یقین ہے یہ پیغام ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ مگر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سردار ہمارے اوپر ہیں۔ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، میں اس پیغام کو مٹا دوں گا۔ محمد اور اس کے ساتھی میرا غضب دیکھیں گے۔ سن رہے ہو؟ ہر لفظ دل کو ہلا رہا ہے۔ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ لوگوں کا بھروسہ ٹوٹ رہا ہے، ہمیں پلان بنانا ہوگا۔ یہ محمد کے پیغام کو دبانا ہوگا، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ قلم ہماری سماج سے اوپر ہے، مگر سچ لگتا ہے۔ شاید یہ وہی پیغام ہے جو ہماری زندگی کو بدل دے۔ کوئی بھی اس پیغام کا ساتھ نہیں دے گا، سمجھ گئے؟ کوئی بھی اس پیغام کا ساتھ نہیں دے گا، سمجھ گئے؟ سن رہے ہو؟ ہر لفظ دل کو ہلا رہا ہے۔ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ سورہ قیامہ کا پیغام صرف لفظوں تک نہیں، یہ ایک ہوشیار کرنے والی آواز تھی۔ سردار جتنے بھی غصے میں تھے، انسان کا دل سچ کو محسوس کر رہا تھا۔ ابو جہل، غصہ کرنا بیکار ہے، لوگ سن رہے ہیں اور کچھ لوگ تو دل سے سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہم ان لوگوں کو روکیں گے، مجھے یقین ہے یہ پیغام ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ مگر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سردار ہمارے اوپر ہیں۔ ہم ساتھ ہیں بھائی۔ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، یہ پیغام ہمیں جھوٹا کہہ رہا ہے۔ لیکن ہر آواز جو قرآن سے نکلتی تھی، وہ مکہ کے لوگوں کے دلوں کو ہلاتی تھی۔ سردار جتنے بھی غصے میں تھے، لوگوں کے دلوں میں سچائی کی روشنی جگ رہی تھی۔ سورہ القیامہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کا مرکزی پیغام: انسان کو قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ انسان کو اپنے عمل کے سچ سے روبرو کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان حیران ہوگا، اپنی حالت پر شرمندہ ہوگا۔ اس سورہ نے قریش کے سرداروں کے تکبر کو چیلنج کیا۔
और आम लोगों के दिलों में डर और समझ दोनों जगाया। أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے اور مجھے اس جان کی قسم ہے جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے کو جھٹلائے۔ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا؟ تو جس دن آنکھ دہشت زدہ ہو جائے گی اور چاند تاریک ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا۔ اس دن آدمی کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں ہوگی۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔ اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا بتا دیا جائے گا، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہوگا، اگرچہ اپنی سب معذرتیں لا ڈالے۔ یہ سب باتیں ہیں، ہم نے سنا بھی تو صرف جادو کی طرح لگتا ہے، مگر یہ لفظ دل کو ہلاتے ہیں۔ مکہ کی گلیوں میں حق کی آواز گونجی تو سرداروں کے تخت ہلنے لگے۔ ہم اس پیغام کا مقابلہ کریں گے، لوگوں کو اس کے جادو سے بچانا ہوگا۔ لیکن غصہ حل نہیں تھا، قریش کو اب ایک گہری سازش کی ضرورت تھی۔ پلان بنانا ہوگا، ورنہ قریش کا بھروسہ ٹوٹ جائے گا۔ شاید یہ حق ہے، مگر سردار اتنے غصے میں ہیں۔ لوگ سوچ رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، دل ہل رہا ہے۔ ہم اسے روک نہیں پا رہے، لوگ سن رہے ہیں، کچھ سمجھ رہے ہیں، ہماری طاقت اور اسٹریٹجی کا امتحان ہے، پھر ہم اپنی قدرت کا ثبوت دکھائیں گے۔ قرآن کی آواز مکہ کے ہر کونے میں گونج رہی تھی۔ سردار جتنے بھی غصے میں تھے، ان کے پلان اور طاقت کا امتحان ہو رہا تھا۔ ہر لفظ جو قرآن سے نکلتا تھا وہ لوگوں کے دلوں میں سچائی کی روشنی جگاتا جا رہا تھا، اور حق کی روشنی کو نہیں روک سکتے تھے۔ حق کی آواز مکہ کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی اور دل گواہی دے رہے تھے۔ حق کے خلاف تکبر کی دیواریں کھڑی کی جا رہی تھیں۔ مکہ کا ہر راستہ خوف سے تھرا اٹھا تھا۔ تاریک خیموں میں مکے کے سردار اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے، جہاں ہر فیصلہ ایک نئی سازش بن رہا تھا۔ یہ لوگ ہمارے سامنے ان کا پیغام فالو کر رہے ہیں اور ہم چپ نہیں رہ سکتے۔ ہم اسے روکیں گے، لوگوں کو کنفیوز کریں گے اور قریش کا کنٹرول واپس لے لیں گے۔ شاید ہم سچ سن رہے ہیں، مگر سردار اتنے غصے میں، کیا ہوگا؟ ہر لفظ دل کو ہلا رہا ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی اس پیغام کا ساتھ نہیں دے گا، نہ جوان، نہ بزدل، نہ کوئی۔ ہر غصہ، ہر پلان، ہر دھوکہ قرآن کی روشنی کو نہیں روک سکتا۔ سردار جتنے بھی غصے میں تھے، لوگوں کے دلوں میں حقیقت کا بیج لگ چکا تھا، اور یہی وقت تھا جب سورہ القیامہ کا پیغام ہر زبان پر پھیلنے والا تھا۔ حق کی روشنی دلوں کے دروازے کھٹکھٹا رہی تھی، مگر خوف کی زنجیریں ابھی بہت مضبوط تھیں۔ باطل اپنی آخری حدیں پار کر رہا تھا۔ مکہ کا ہر گوشہ ابو جہل کے غرور سے گونج اٹھا۔ رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبح کا نور باطل کے اندھیروں کو چاک کر ہی دیتا ہے۔ کل رات جو سنا وہ سچ لگتا ہے۔ آہستہ بولو، ابو جہل سن لے گا۔ اچھا سنو، دل کہہ رہا ہے کہ یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے۔ چاہے جو ہو جائے، ہم اس پیغام کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔
मगर सच को कितनी देर तक रोका जा सकता है? सूरह क़यामत सिर्फ इस दौर के लिए नहीं थी, ये हर दौर के इंसान के लिए है। उस वक्त के सरदार कहते थे मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं। आज का इंसान भी अपनी दुनिया में इतना मसरूफ है कि वो क़यामत को भूल चुका है। उस वक्त के जालिम अपनी ताकत और माल पर फख्र करते थे। आज के लोग भी अपनी पावर, दौलत और स्टेटस पर गुरूर करते हैं, लेकिन हकीकत नहीं बदली। क़यामत आनी है और हर इंसान को अपने अमाल का हिसाब देना है। फर्क सिर्फ जमाने का है, सोच आज भी वही है। उस वक्त के लोग कहते थे क़यामत नहीं आएगी। आज का इंसान कहता है अभी तो बहुत वक्त है। लेकिन सूरह अल क़यामा हमें याद दिलाती है एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान भागना चाहेगा मगर कहीं पनाह नहीं मिलेगी। सूरह अल क़यामा एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जो हक को जानते हुए भी इग्नोर करते हैं, और एक रहमत है उन लोगों के लिए जो सच को तलाश करते हैं। ना अबू जहल का गुरूर बच सका, ना कुरैश की ताकत, और ना आज का कोई इंसान बच सकेगा सिवाय उसके जो अपने आमाल को ठीक करे। क़यामत ज़रूर आएगी और उस दिन सिर्फ सच का फैसला होगा।